رب زدني علما رب زدني علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ حج کی 34 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بھی اسی مناسبت سے پڑھی گئی ہے۔ اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس جمعہ کے خطبے میں قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، قربانی کہتے ہیں ایسے عمل کو، ایسے کام کو جس کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کی جائے، اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کی جائے۔ اور قربانی امت محمدیہ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہر قوم کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر فرمایا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ طریقے الگ الگ رہے ہیں، مختلف طریقے سے لوگ قربانی پیش کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر قوم کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا تھا۔ جیسا اس کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا،
کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر فرمایا. کیوں؟ لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ اللہ رب العالمین نے جو چوپائے جانور لوگوں کو عطا کیے ہیں ان چوپائے جانوروں پر اللہ رب العالمین کا نام لیں. یعنی اللہ رب العالمین کو یاد کر کے اس کا نام لے کر اسے ذبح کریں، اس کی قربانی کریں. اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں قربانی کا طریقہ مقرر فرمایا. اور سب سے پہلے جو قربانی کی ہے اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال سنا دیجیے. آدم کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال آپ سنا دیجیے جب ان دونوں نے اللہ رب العالمین کے دربار میں قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ایک کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول فرما لیا. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول نہیں فرمائی. یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ایک کی قربانی قبول فرما لی اور دوسرے کی قبول نہیں فرمائی؟ پہلے طریقہ یہ تھا کہ جب لوگ قربانیاں پیش کرتے تھے تو جس کی قربانی اللہ رب العالمین قبول فرماتا، آسمان سے آگ کا نزول ہوتا تھا اور آگ آ کر کے اس کی قربانی کو جلا دیتی تھی. جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی گویا کہ اس کی قربانی اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہو گئی، اور جس کی قربانی کو آگ نہیں جلاتی اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی. اسی طرح سے دونوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول فرما لیا، جو حابیل جس کا نام تھا، اور دوسرا جس کا نام قابیل تھا، اس کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول نہیں فرمائی. دوسرے بھائی کو، دونوں سگے بھائی ہیں، حسد پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا، مار ڈالوں گا، حسد کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے میری قربانی قبول نہیں فرمائی اور تمہاری قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا ہے. تو حابیل نے جو بات کہی اس پر غور کرنا چاہیے کہ آخر اللہ رب العالمین کیسی قربانی کو پسند کرتا ہے اور کیسی قربانی قبول فرماتا ہے. تو قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین تقوی والوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے، پرہیزگار لوگوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے، جن کے اندر اللہ کا خوف ہو، جن کے اندر اللہ کا تقوی ہو، اللہ رب العالمین کی خشیت ہو. ایسے بندوں کی اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے جن کے اندر للہیت نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے. جو لوگ ریاکاری کرنے کے لیے کرتے ہیں ایسے لوگوں کی قربانی کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے. تو اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا سب سے پہلے جو قربانی پیش کی ہے وہ آدم علیہ السلام کے انہی دو بیٹوں نے جنہیں حابیل اور قابیل کے نام سے جانا جاتا ہے. اور آج یہ قربانی جسے ہم اور آپ انشاءاللہ بہت ہی جلد اس سنت پر عمل کرنے والے ہیں، یہ قربانی کیسے ہم تک پہنچی مختصر سا تعارف آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں، اس کے بعد چند مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو زندہ کیا
تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل کیا، اس لیے گویا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے ہمارے لیے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ نے مطالعہ کیا ہو یا بارہا سنا ہوگا کہ یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے، اور پوری کی پوری زندگی صرف قربانی میں گزر جاتی ہے، پوری کی پوری زندگی آزمائش میں گزر جاتی ہے۔ آپ غور کریں اس وقت کو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کی دعوت دی تو قوم کے لوگ تو دشمن ہوئے ہی، خود باپ بھی دشمن ہو جاتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بادشاہ وقت نمرود یہ فیصلہ سنا دیتا ہے کہ انہیں آگ کے حوالے کر دیا جائے، اور اتنا بڑا الاؤ تیار کیا جاتا ہے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرنا چاہتا تو اس کی شعاعیں اس طرح سے آسمان سے باتیں کر رہی تھی کہ وہ پرندہ اس کے اوپر سے اگر گزرنے کا ارادہ کرتا تو جھلس کے اس کے اندر گر جاتا۔ اتنا زبردست آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، اور اس کے اندر منجنیق ایک آلہ جس کے ذریعہ پتھر وغیرہ پھینکے جاتے ہیں اس میں ان کو ڈالا جاتا ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کے وہ برگزیدہ بندے، اللہ رب العالمین کے پیغامبر تھے، اللہ رب العالمین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت فرمائی، اور اس موقع پر کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور برد کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے سلامتی کا بھی ذکر کر دیا، کیونکہ اگر زیادہ ٹھنڈک ہو جائے، زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی تو اس سے بھی تکلیف ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا برداً وسلاما علی ابراہیم، تو ٹھنڈی ہو جا اس طرح سے کہ سلامتی والی ہو جا، یعنی ٹھنڈک سے بھی نقصان نہ پہنچے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہاں حفاظت فرمائی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں جب بڑھاپے کا سہارا عطا کیا، ایک لاٹھی عطا کی، تو ایام شیر خاری ہی میں ابھی جب ماں کا دودھ پی رہے ہیں، ماں کی گود میں ہیں، اللہ رب العالمین کی ایک عظیم آزمائش آتی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ حکم دیتے ہیں کہ مکہ کے بے آب و گیا میدان میں جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ، کوئی انسیت رکھنے والا نہیں ہے، کوئی بات چیت کرنے والا نہیں ہے، کوئی انسان مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ اپنی بیوی کو اور اپنے شیر خار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو تم مکہ کے بے آب و گیا میدان میں جہاں کوئی موجود نہیں ہے چھوڑ کے آ جاؤ۔ آپ غور کریں کیسا سما رہا ہوگا۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے کہیں بھیجتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے، یا کمانے کے لیے گھر سے کوئی شخص اگر جاتا ہے یہ امید ہوتی ہے کہ واپس لوٹ کر آئے گا، اس کی ضرورت ایسی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کیا حالات ہوتے ہیں اور کس طرح سے پریشانی ہوتی، کیسا غم ہوتا ہے، کیسا رنج و ملال ہوتا ہے، والدین کیسی تکلیفیں برداشت کر کے بھیجتے ہیں۔ اور وہ وقت کو دیکھیے، اس وقت کو کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے آج یہ حکم دے دیا ہے اپنی بیوی بچوں کو آپ چھوڑ آئیے، کب اللہ رب العالمین کا حکم آئے گا کہ واپس بلانا ہے، اور وہاں کوئی موجود بھی نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیے کیسے کیسے جذبات پیدا ہوتے رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی اس آزمائش پر پورے اترتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کو کھانے پینے کا کچھ سامان دے کر کے واپس لوٹنے لگتے ہیں۔ تو اس موقع پر ان کی بیوی آواز دیتی ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ جب وہ یہ کہتی کیا اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو کہتے ہیں ہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اس کے بعد جب ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، کہ اے میرے پروردگار جب چھوڑ آتے ہیں
نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اس حکم کی تعمیل کر لیتے ہیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کی بعض ذریت کو، بعض افراد کو تیرے اس محترم گھر کے پاس جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، غیر ذی زرع جگہ ہے، میں نے تیرے حکم کے مطابق لا بسایا ہے، بسا دیا ہے یہاں پر۔ اے میرے پروردگار، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ نماز قائم کرے۔ اے میرے پروردگار، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں، تیرا شکریہ ادا کر سکیں۔ حاضرین گرامی، یہ دعا کرتے ہیں اور چھوڑ کے چلے آتے ہیں، اور یہی نہیں، اس آزمائش کے بعد وہی بچہ جب چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ دوڑ بھاگ کرنے کے لائق ہو جاتا ہے، قریب البلوغ ہو جاتا ہے، تو ایک عظیم آزمائش، سب سے بڑی آزمائش جس کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ کھلم کھلا بہت ہی واضح آزمائش تھی۔ اللہ رب العالمین وہ آزمائش اللہ رب العالمین کرتا ہے، اور اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے کھینچا ہے کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، کہ ابراہیم علیہ السلام یعنی 102 سے لے کر کے 110 آیات تک پورا نقشہ کھینچا ہے کہ جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے، قریب البلوغ ہو گئے، تو پھر اللہ رب العالمین ان کو آزماتا ہے۔ آپ بتائیے، جب دعوت و تبلیغ کا کام جاری تھا تو سارے کے سارے لوگ، حتیٰ کہ باپ کے دشمن، آگ میں بھی ڈالے گئے، اور بڑھاپے میں کافی تمنا اور دعاؤں کے بعد جب سہارا عطا کیا تو اللہ رب العالمین نے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، اور جب کچھ بڑے ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے ہی لخت جگر کو، اپنے ہی جگر گوشے کو ذبح کر رہے ہو۔ اور انبیاء کا خواب سچ ہوتا ہے، یہ وہی ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، بہت ہی پیار سے، بڑی محبت سے، کہ اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے ہی ہاتھ سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا سوچ ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ فرما بردار بیٹا یہ جواب نہیں دیتا، دیا جا سکتا تھا، نافرمان بندے دے سکتے ہیں کہ بتائیے، جب میں ماں کا دودھ پی رہا تھا تو آپ نے ہمیں جنگل میں چھوڑ دیا جہاں کوئی پرسان حال نہیں، اب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہوں تو آپ گلے پہ چھری پھیرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں، اس فرما بردار بیٹے نے جو جواب دیا کہ یا ابتی، بہت ہی پیار سے، کہ اے میرے ابو جان، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فلما اسلما، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، آمادہ ہو گئے اس بات پر کہ قربانی پیش کر دیں گے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل یعنی کروٹ لٹا دیا، تو اللہ رب العالمین نے یہ آواز دی کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کیا اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلم کھلا ایک آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ان کی جگہ پہ ایک عظیم ذبیحہ ان کو عطا کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے جنت سے ایک دمبا بھیجا۔ آپ بتائیے کیسا ماحول رہا ہوگا کہ کافی تمناؤں کے بعد جو بچہ ملا ہو، بتائیے بچے کو اگر زکام ہو جائے، بخار ہو جائے، معمولی سی تکلیف ہو جائے، والدین رات بھر سو نہیں سکتے ہیں، چین نہیں آ سکتا ہے، قرار نہیں آ سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، یعنی ذبح کر رہے ہیں، جس کے بعد زندہ رہنے کا کوئی امکان ہی نہیں بچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے باپ اور بیٹے دونوں تیار ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، وہی قربانی ہے جس کی سنت کو ہم اور آپ انشاءاللہ زندہ کریں گے، تو وہی جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حکم آ جائے تو پھر کوئی بھی چیز اس کے آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کے لیے جان بھی قربان ہونی چاہیے، مال بھی قربان ہونا چاہیے،
آپ دیکھیے اسی قربانی کو ہم اور آپ زندہ کرتے ہیں، تو اسی طرح کا جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اس میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس جذبے کے تحت کہ ہر موقع پر اور ہر کام کے لیے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، ہمیں اور آپ کو تیار رہنا ہے۔ تو یہ قربانی کی مختصر تاریخ تھی، اور اس سلسلے میں ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ دیکھیے قربانی کا وقت کیا ہونا چاہیے، کس وقت قربانی کی جائے، یہ بہت مشہور ہے، ہم اور آپ جانتے بھی ہیں، لیکن دیکھیے کبھی کبھی بعض حالات پیدا ہوتے ہیں، آدمی اجتہاد کرنے لگتا ہے اور نماز سے پہلے بھی کبھی کبھی قربانی کر دیتا ہے۔ لیکن سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں ابو بردہ نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا، قربانی پیش کر دی، نماز نہیں پڑھی تھی انہوں نے، تو نماز سے پہلے قربانی کر دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک شاۃ اللحم، یہ تو گوشت کی بکری ہو گئی، یہ قربانی نہیں ہوئی ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ذبح کر دیا ہے، نماز نہیں ہوئی ہے، تو یہ تو قربانی نہیں ہے، گوشت کھانے کے لیے ہے۔ فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عندی جزاۃ من الماس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 سال کا بکری کا بچہ ہے، کیا میں اسے قربان کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحی بہا، ٹھیک ہے اس کی قربانی کر دو، ولا تصلح لغیرک، اور آپ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی 1 سال کا، چونکہ پہلے جو داتا ہوا تھا اسے انہوں نے قربانی کر دی نماز سے پہلے، اب بعد میں ان کے پاس کوئی جانور نہیں، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا میرے پاس بکری کا بچہ ہے، کیا میں اسے قربانی میں پیش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کر دیجئے، لیکن آپ کے علاوہ کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ یعنی وہ خصوصیت کے ساتھ ان کو اللہ کے رسول نے اجازت دی، کیونکہ پہلے وہ قربانی کر چکے تھے۔ پھر آپ نے کہا من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا ہے اس نے اپنے لیے ذبح کیا ہے، اس نے اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا ہے۔ ومن ذبح بعد الصلاة، اور جس نے نماز کے بعد ذبیحہ کیا فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور مسلمانوں کے طریقوں کو اس نے اپنا لیا ہے، وہ پا لیا ہے۔ تو اس سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو قربانی کا جانور ہوگا وہ دانتا ہوا ہونا چاہیے، جیسا کہ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنا، تم دانتے ہوئے جانور ہی کی قربانی کرو، الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الظان، الا یہ کہ اگر آپ کے لیے مشکل ہو جائے ملنا تو سال بھر کے دمبے کو آپ قربانی کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ہے کہ دانتا ہوا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی ہے، جب جس کو قربانی کرنا ہے نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد ہی قربانی کرے۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 4 قسم کے اگر عیوب پائے جاتے ہیں، جانور کے اندر 4 قسم کے اگر عیوب پائے جاتے ہیں تو ان جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ العوراء بین عورها، ایسا کانا اور بھیگا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، اگر ظاہر نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اتنا وہ بھیگا ہے، اتنا کانا وہ جانور ہے کہ وہ ظاہر ہوتا ہے، نظر آتا ہے، دکھتا ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے والمریضۃ بین مرضها، اور ایسی کوئی بھی بیماری ہو جو بیماری واضح ہو، جو بیماری ظاہر ہے، کوئی بھی بیماری ہو، اگر ظاہر ہے کوئی بیماری تو اس بیماری کے ظاہر ہوتے ہوئے اس کی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ والعرجاء بین ذلوها، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اگر نہیں ظاہر ہے، بھائی پیر ٹوٹ گیا، صحیح ہو گیا، صحیح چل رہا ہے، کوئی دقت نہیں ہے تو آپ قربانی کریں، لیکن اگر اس طرح سے لنگڑا ہو گیا ہے کہ چلنے پھرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور لنگڑا ہے، تو ایسے لنگڑے جانور کی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے چوتھا جانور جو ہے اتنا دبلا پتلا ہو، اتنا لاغر ہو، اتنا کمزور ہو جس کے اندر گودا ہی نہ ہو، یعنی مریل جانور ہو
جس کے کھانے پہ اور نقصانی ہو جائے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے قربانی کی گوشت کے بارے میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے لیکن عمل بہت کم کر ملتا ہے۔ دیکھیے، قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور پاس پڑوس کے لوگوں کو بھی کھلانا چاہیے، جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی کھلائیں، جو لوگ مانگتے ہیں ان کو بھی دینا چاہیے، جو لوگ نہیں مانگ سکتے ہیں شرم کی وجہ سے، عار کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کو بھی دینا چاہیے۔ حتیٰ کہ غیر مسلمین بھی جو لوگ کھاتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جب ان جانوروں کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو تم ان کے گوشت خود کھاؤ، اور جو لوگ سوال نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی دو، اور جو لوگ سوال کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی دے دیجیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے صحابہ کرام کو قربانی کے گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع فرما دیا تھا۔ آج تو سننے میں یہ آتا ہے کہ ایک عید الاضحیٰ سے دوسری عید الاضحیٰ آنے تک لوگ فریج میں اسٹور کر لیتے ہیں۔ آپ چاہے تبرکن کر لیتے ہو تب بھی بہت صحیح بات نہیں ہے، یا صرف کھانے، اور کھانے کے لیے کیا کرتے ہوں گے، وہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ تبرک کے طور پر لوگ رکھے رہتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہا عن اکل لحوم الضحایا بعد 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا۔ ثم قال بعد، لیکن بعد میں آپ نے یہ فرمایا کلوا وتزودوا، کھاؤ اور اسے توشہ بھی بناؤ، لے کے بھی جاؤ، وادخروا، اور ذخیرہ اندوزی بھی کرو، یعنی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن ایک دوسری حدیث میں اس کی علت بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ کھانے سے کیوں منع فرمایا تھا، اس کی کیا وجہ تھی، وہ علت، وہ سبب، وہ وجہ اگر آج موجود ہے تو پھر 3 دن سے زیادہ ہمیں اور آپ کو نہیں رکھنا چاہیے، اور جس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ نبیشہ حذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تم کو قربانی کے گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع کیا تھا، لِكَيْ تَسْعَكُمْ، تاکہ تم سب کو پہنچ جائے۔ یعنی اس وقت حالات ایسے تھے کہ سارے لوگ قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، سب کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہوتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کھائیں گے، رکھ لیں گے، دوسروں کو دے گے ہی نہیں، اور جب 3 دن سے زیادہ آپ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کیا کریں گے، سڑ جائیں گے گوشت تو پھینکنا پڑے گا، تو آدمی اس سے بہتر سمجھے گا کہ اپنے کسی بھائی پہ خرچ کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقصد بیان فرمایا کہ میں نے اس لیے تمہیں منع کیا تھا تاکہ تمام لوگوں تک قربانی کے گوشت پہنچ جائیں، لیکن فقد جاء اللہ بالسعہ، لیکن اللہ رب العالمین نے اب کشادگی عطا فرما دی ہے، اب لوگ خوشحال ہو گئے ہیں، تو فکلو، تو کھاؤ، وادخروا، اور جمع بھی کرو، اور واتجروا، اور اجر بھی کماؤ، یعنی صدقہ بھی کرو، لوگوں کو دیجئے بھی۔ الا سنو وان هذه الايام ایام اکل وشرب وذکر اللہ عز وجل، سنو یہ دن کھانے اور پینے کے ہیں اور اللہ کے ذکر کرنے کے ہیں۔ تو سامعین کرام، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو منع کیا تھا 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے، اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ جن کے پاس نہیں ہے ان تک بھی گوشت پہنچ جائے، اور اس وقت کشادگی نہیں تھی، وسعت نہیں تھی۔ تو اگر آج بھی ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم بڑی سی فریز لا کر کے اس میں اسٹور کر لیں اور سال بھر کھاتے رہیں، اور ہمارا ایک بھائی جو ہمارے بغل میں، ہمارے پڑوس میں رہنے والا ہے، ہمارے گھر کا، ہمارے خاندان کا ہے، وہ اس سے محروم رہ جائے، یہ قطعی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی قربانی کے بارے میں کہ اس کا حکم کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعہ، کہ جسے وسعت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے
اور ولم یضحی، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے۔ اگر حالات سازگار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے کہ آپ قربانی پیش کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق، اتنے نرم دل اور مہربان ہونے کے باوجود ایسا سخت جملہ فرماتے ہیں کہ فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور اس میں تاکید بھی استعمال کیا انہوں نے، تاکید ثقیلہ کے ساتھ، کہ فلا یقربن، وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ علماء جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں کہ اس لفظ میں کیا ہے، کیسی تاکید پائی جاتی ہے، کیوں ہماری عیدگاہ ہرگز نہ آئے اگر وہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہے۔ یہ سنت موقدہ ہے، اس کی بڑی تاکید ہے۔ تو اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، وسعت عطا کی ہے، تو ہمیں اور آپ کو قربانی ضرور پیش کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے، اسی جذبے سے جس جذبے سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی پیش کی تھی، اور جس جذبے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔